نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آئے گا اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 17 کی تفسیر مکمل کی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 18 کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جہاں کہیں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي علیکم ولعلکم تہتدون۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو اس کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ہر مذہب والے شخص کے واسطے ایک ایک قبلہ پہلے سے مقرر تھا جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا، اور چونکہ شریعت محمدیہ بھی ایک مستقل دین ہے، اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہو گیا۔ جب حکمت سب پر ظاہر ہو چکی ہے تو مسلمانوں، اب تم اس بحث کو چھوڑ کر اپنے دین کے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی اس بحث میں نہ پڑو کہ ہمارا اور ان کا قبلے میں ایک فرق ہے، بلکہ تم اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک روز اپنے مالک سے تم نے سامنا کرنا ہے۔ چنانچہ تم خواہ کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے اجلاس میں ضرور حاضر کر دیں گے۔ اس وقت نیکیوں پر جزا اور اعمال بد پر سزا ہوگی، اور بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح حضر میں کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے، اسی طرح اگر مدینہ سے یا اور کہیں سے کہیں سفر میں آپ باہر جائیں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف رکھا جائے۔ غرض حضر و سفر سب حالت میں یہی ہمارا قبلہ ہے، اور قبلے کا عام حکم یہ حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بالکل صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے ذرا بھی بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر فرما دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم نے اپنا رخ نماز میں قبلے کی طرف ہی کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ آپ جس جگہ بھی سفر کریں یا آپ حضر میں ہوں تو بدرجہ اولیٰ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھیے، اور اسی طرح سب مسلمان بھی سن لیں کہ تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ نماز میں اسی مسجد حرام کی طرف رکھا کرو۔ اور یہ حکم اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں اس گفتگو کی مجال نہ رہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کے بارے میں وعدہ کیا گیا، تو ان کی علامات میں سے تو یہ بھی ہے کہ ان کا قبلہ اصلی کعبہ ہوگا، تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں وہ اب بھی اس میں عیب نکالیں گے کہ ایک ایسے نبی ہیں جو اتنے نبیوں کے خلاف کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ایسے محمل اعتراضوں سے دین حق کو کوئی ضرر پہنچ نہیں سکتا تو ایسے لوگوں سے ذرا اندیشہ نہ کرو، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں پریشان نہ ہو اور ان کے اعتراضوں کے جواب کی فکر میں نہ پڑو، اور مجھ سے ڈرتے رہو کہ میرے احکام کی مخالفت نہ ہونے پائے، کہ یہی مخالفت ادبلتا تم کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور ہم نے ان سب احکام مذکورہ پر عمل کرنے کی توفیق بھی دی ہے تاکہ تم پر جو کچھ بھی میرا انعام ہے جس کے ذریعے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو اس کی میں تکمیل کر دوں۔
اور تاکہ دنیا میں تم راہ حق پر یعنی اسلام پر قائم رہنے والوں میں رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو کہ خانہ کعبہ کو قبلہ کرنے کی تھی اسی طرح قبول کی، جس طرح ان کی دوسری دعا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولاد میں پیدا کرنے کی تھی، جس طرح ہم نے وہ دعا قبول کی تھی اسی طرح ہم نے یہ دعا بھی قبول کر لی تھی۔ تو تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا جو کہ تم میں سے ہی ہے، اور وہ ہماری آیات اور احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور خیالات اور رسوم جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور وہ تم کو ایسی فائدہ مند باتیں بھی بتاتے ہیں جو نہ تم کو معلوم تھی اور نہ ہی تم کو وہ پچھلی کتابوں میں ملتی ہے، نہ ہی ان کے لیے عقل کافی تھی۔ اور اس شان کے رسول کے مبعوث ہونے کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، سو اس کا ظہور ہو گیا۔ ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو، یعنی نعمت دینے والے کی حیثیت سے، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور انکار نعمت یا ترک اطاعت سے میری نافرمانی مت کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ تمام انبیاء کی خواہش تھی کہ وہ اس امت میں پیدا ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں بن مانگے پیدا فرما دیا، تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بس میرے بھائیو، آج ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 18 کی تفسیر بھی مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔